Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا میزبان فہد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ملک مزمل صاحب، جو کہ نامور تجزیہ نگار، عنوان پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائنامکس اور الیکشنز ہے، اور آج ہم اپنے مہمان ملک مزمل سے اس سے متعلق بات چیت کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، چند ماہ بعد پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز اپنا زور آزمائیں گی۔ تو آپ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائنامکس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پر مجھے یہ موقع بخشا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ڈائنامک ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا۔ جیسے ایک کھلاڑی اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو فائدہ دینے کے لیے، اس کو مفاد دینے کے لیے کھیلتا ہے، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے اپنی تجویز پیش کرتی ہیں اور خود اپنی پارٹیز تشکیل دیتی ہیں، اور دوسری پارٹیز کے ساتھ کولیبریشن، کمپٹیشن اور پاور اور انہانسمنٹ کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتی ہے۔ مطلب کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے ریلیشن شپ بناتی ہیں، صحیح۔ اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہماری ڈیلی لائفس میں کوئی امپیکٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری سوچ کو اثر انداز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ پالیسیز، لاز اور مختلف شعبہ جات میں ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، ان کے اندر مختلف ترامیم پیش کر کے مختلف لوگوں کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن لڑتی ہیں، پھر جو ان کا آؤٹ کم آتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے گورننس پر؟ انتخابی نتائج اور حکمرانی کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے نا، ایک پولیٹیکل جو ہوتا ہے نا، پولیٹیشین، وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، جو اپنی پارٹی کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ اس بندے کے کام ذمہ لگاتا ہے جو اس کام میں ماہر ہو۔ جیسا کہ پہلے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، پھر حکمران بنائے جاتے ہیں ہر پالیسیز کے لیے، اور ان کے آگے دستاویزات پیش کی جاتی ہیں، اور ہر حکمران اس کو چلاتا ہے، اور عوام کو بحث و مباحثے کی بحث و مباحثہ کر کے لوگوں کی سوچ کو بدلا جاتا ہے، اور ان کی رائے کو اپنے آگے رکھ کر ان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے آؤٹ کمز بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان سرپرائز الیکشنز کی وجہ سے بہت فیمس ہے، پورا مانا جاتا ہے کہ جو اس کے الیکشن ہوتے ہیں بہت سرپرائز ہوتے ہیں۔ آپ کوئی ایگزامپل بیان کریں گے کسی سرپرائز الیکشنز کی، کہ ایک وقت وہ کوئی پارٹی جیت رہی اور صبح ہوتی ہے کوئی اور پارٹی جیت جاتی ہے؟ آپ کس طرح لکھتے ہیں اس الیکشنز کو، اس سرپرائز الیکشنز کو؟ متوقع انتخابی نتائج، اس سے مراد ہے اگلی پولیٹیکل پارٹیز کی جیت یا ہار ممکن ہے، کیونکہ 2016 میں ہونے والا امریکی صدارتی انتخابات، اس میں غیر متوقع الیکشن ہوئے تھے، اور آپ اگر پاکستان میں اگزامپل کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں حالیہ ہی میں جیسے عمران خان راتوں رات الیکشن جیت رہا تھا، پی ٹی آئی آگے جا رہی تھی اور نون لیگ پیچھے جا رہی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کو آگے آنے نہیں دیا، فیورٹزم ہوئی ہے، فوج ہے اس نے مداخلت کی ہے، اس کی وجہ سے عمران خان کو قیدی بنا دیا گیا ہے، اور جو 10 لاکھ کی لیڈ سے جیت رہا تھا اس کو 804 نمبر قیدی بنا دیا، اور جو 10 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہی تھی اس کو پی ایم بنا دیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی کمپین میں ایسی کون سی اسٹریٹجیز رکھتی ہیں تاکہ وہ الیکشن کو اچھی طرح کمپیٹ کر سکیں، اس میں اچھے سکورز حاصل کر سکیں؟ انتخابات جو بھی پارٹی جیتتی ہے اس کا ایک عملی نمونہ ڈالنے کی صورت میں وہ مختلف پرپوزلز پیش کرتی ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، ڈبیٹس استعمال کرتی ہے، ڈبیٹنگ کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو کمپیننگ سسٹم ہے ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے، لوگوں تک اپنی آواز پہنچائی جاتی ہے۔ یہ مختلف پارٹیز کی اسٹریٹجیز ہے میرے اکارڈنگ، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کا بہت اہم رول ہوتا ہے آج کل۔ سوشل میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز ڈیفائن their ideology and value in Pakistan. political parties values are
different by their own way, by different observations. मतलब کہ تجاویز دستاویزات پیش کی جاتی ہے، مختلف اراکین کو شامل کیا جاتا ہے اور ان کا نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق مختلف ان کو آرڈر دیے جاتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشنز. ہم نے ملک مزمل سے جانا ڈائنامکس اور پولیٹیکل الیکشنز کے بارے میں. تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ ایز اے پاکستان سٹیزن یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر اور ایک فیئر الیکشنز پاکستان میں کروا سکیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان میں موجود پولیٹیکل فلاز کو جانیں اور ویک ڈیموکریسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. مجھے اور میری ٹیم اور ملک مزمل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.